بھارت میں مودی سرکار کی حکومت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مودی نے کرسمس میں گرجا گھروں کرسمس سجاوٹ پر حملوں کی مذمت تک نہیں کی، جس سے انتہا پسند ہندو اقدامات کے لیے خاموش منظوری کا اشارہ ملتا ہے۔ امریکی اخبار میں شائع مضمون میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت میں مسلمانوں کو رہائش، ملازمت، تعلیم اور ووٹنگ میں امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ بھارتی آبادی کے صرف 2.3% عیسائیوں کو جبری تبدیلی مذہب کے الزامات پر حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2025 میں عیسائیوں کے خلاف 706 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں گرجا گھروں پر حملے اور کرسمس کی سجاوٹ کی تباہی شامل تھی۔ مودی حکومت میں اقلیتیں منظم اور علامتی تشدد کے خطرے میں ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، بہت شکریہ جی اس کو وقت دینے کے لیے۔ اب جس طرح سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف بھارت کے اندر ہو رہا ہے امتیازی سلوک، اگر بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے تو مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کرنا جمہوری اقدار کے کس اصول کے مطابق ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ چیز تو ہم پچھلے کوئی 10 سال سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھارت میں جس چیز کے لیے وہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ ہوا کرتا تھا، جو کہ اس کے سیکولر کریڈینشلز تھے، جو کہ اس کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز تھے، جو کہ اس کے ایک میلٹنگ پاٹ آف آل ریلیجنز، ایک سویلائزیشنل ریالٹی یا ہسٹری ہے سب کانٹیننٹ کی، اور پھر انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز بھی پہلی دہائیوں میں اس طرح کے بنائے۔ اور پھر جب سے پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ آئی ہے اور بی جے پی کو ایک سینٹرل رول ملا ہے گورنمنٹ میں ہی نہیں بلکہ ٹو ڈٹرمن دا فیوچر آف انڈیاز کیریکٹر، کلچرل، پولیٹیکل، ہر طرح سے، اس کے بعد سے آپ نے اس ساری چیز میں ایک بہت اسٹڈی نہیں بٹ ڈیپ اور ڈراسٹک ڈکلائن دیکھا ہے۔ اور اس وقت یہ جو آپ اس مضمون میں بھی مینشن ہوا ہے، آئی تھنک یہ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہوا ہے، اس مضمون میں بھی یہ مینشن ہوا ہے کہ ریلیجس فریڈم کی انڈیکس میں بھارت کو ایز اے کنٹری آف کنسرن ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہی آرگنائزیشن ان کو کنٹری آف کنسرن ڈکلیئر کرتی رہی تو امریکن کانگریس نے اس کو ود ہولڈ کر دیا اس کی ڈکلیریشن سے، بیکاز ان کا آپ کو پتہ ہے کوئی اسٹریٹجک جو انڈیا کی طرف دباؤ تھا، بلکہ اس کی طرف ایک رجحان تھا۔ سو یہ ڈکلائن تو بہت اسٹیپ ہے اور بہت کنسسٹنٹ بھی ہے اور یہ ہوتی آئی ہے۔ So this is frankly speaking a trend which has long been in the making. اچھا، جب مسلمان بھارت کی آبادی کا صرف 2.3% ہیں تو انہیں سب سے بڑا خطرہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ اقدام اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے اور پھر خوف کی سیاست کو مزید مضبوط نہیں کرے گا؟ نہیں، میرے خیال سے 2.3% ان کی کرسچن پاپولیشن ہے، اور بھارت میں آبویسلی مسلمانوں کی ایک کافی بڑی پاپولیشن مقدار میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور ان کا جو اسٹیٹ کا رویہ رہا ہے جہاں پہ وہ اسٹیٹ کو ایز اے ہندو اسٹیٹ ڈیفائن کر رہے ہیں، جس میں مسلم بچیوں کا حجاب ان کو پریزنٹ کرتے ہوئے اتارا جاتا ہے، جس میں کرسمس کی سیلیبریشنز کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، جس میں چرچز کو، ماسک کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لانگ ٹریڈیشن آف مودیز بی جے پی، ایون نارمل ناٹ بی جے پی کی ہے۔ ان کا گجرات کلنگ کا پاسٹ ہم سب کو یاد ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کو یہ بھول جاتا ہے کہ ان کو یو ایس کا ویزا نہیں ملتا تھا ایز چیف منسٹر آف گجرات۔ سو یہ سب کچھ ایک لانگ ٹرینڈ ان دا میکنگ رہا ہے، کنسسٹنٹ بیہیویئر پیٹرن رہا ہے، اور اس سے پرائم منسٹر مودی نے اور ان کے کوٹری آف پیپل نے ری ڈیفائن کر دیا ہے انڈین آئیڈینٹی as one which is not secular, which certainly doesn't have strong democratic institutions, but one that is also not at peace with itself and its many sects and religions that used to be, that India used to celebrate as a melting pot for. اچھا، عالمی برادری اور پھر اقوام متحدہ بھارت کے اس امتیازی رویے پر خاموش کیوں ہے؟
نہیں آئی ڈونٹ تھنک آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جو کوئی اگر سینکشنز آیا تک تو بات آ نہیں سکتی بیکاز آف ہم سب کو پتہ ہے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ, لیکن خاموشی تو شاید بالکل بھی نہیں ہوئی. آپ دیکھیں کہ اکانومسٹ میں اس کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں کہ انڈیا کو کیا بنا دیا مودی نے, بہت شائع, نیو یارک ٹائمز میں بے شمار دفعہ یہ شائع ہوئے ہیں دنیا میں. دس از اے ویل نون فیکٹ. آپ کسی بھی تھنکر, کسی بھی اینالسٹ جو کہ اپنی چیزیں ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں ان سے پوری دنیا میں آپ ملیں, ان سے بات کریں, تو یہ ان کا جو ٹرینڈ ہے یہ ویل ریکگنائزڈ ہے. لیکن اس کے اوپر آبویسلی کوئی گورننس پہ, انٹرنیشنل گورننس اسٹرکچرز میں کوئی ریئیکشن, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا. اچھا ہینا صاحبہ, جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے بھارت میں, اس کے کانسیکوینسز خود کیا ہیں انڈیا میں, خطے پہ اور پھر دنیا میں؟ دیکھیں انڈیا پہ تو جو کانسیکوینسز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, اور جو آئی تھنک پاکستان کے ساتھ انڈیا کی وار ہوئی اس میں بھی وہ نظر آ گئے. انڈیا فرام اے پریٹی اسٹرانگ اسٹیٹ, ایک بہت ہی ویک سمجھیں وہ سیلف کلیم, ڈیلیوژنل سیلف کلیم آف دیئر اسٹرینتھ جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی, نہ ان کے اسٹرکچرز میں, نہ ان کی ملٹری میں, نہ ان کی ڈپلومیسی میں, to a very large extent. There has been a decline rather than بہتری آنا. اور خطے کے لیے اس کے کانسیکوینسز وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس 2 دفعہ, کوئی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ مطلب یعنی انڈیا اپنے جیٹس بھیجے گا ایک اور نیوکلیئر اسٹیٹ میں جسٹ ٹو فیل گڈ اباؤٹ اٹ اور الیکشن جیتنے کے خاطر. اس کے کانسیکوینسز جنگ ہیں, اس کے کانسیکوینسز اسٹرائف ہے, اس کے کانسیکوینسز نفرت ہے, انٹیگنزم ہے. اور جو ایک ہمارا ایک خواب تھا کہ شاید یہ خطہ بھی یورپین یونین کی طرح, باقی ریجنز کی طرح ایک ایسا خطہ بن جائے جس میں ٹریڈ, فری موومنٹ آف پیپل, لوگ, ٹریڈ, گڈس آتی جاتی رہیں, جن سے فلاح و بہبود ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, اکنامک اپرچونٹی ملتی ہے, ہمارے لوگ بھی ان ساری چیزوں سے مفید ہو سکیں. وہ نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا سارک کو ہاسٹیج کر دیا انڈیا نے اپنی اسی ہیوبرس میں. ساک ایک ایسا فورم تھا جہاں اور کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ ملنے کا موقع ملتا تھا, وہ چیز بھی ختم ہو گئی. سو یہ جو اسٹڈی, فرینکلی اسپیکنگ اسٹڈی نہیں ہے, اسٹیپ ڈکلائن ہے انڈیا کی, اس کا ہر جگہ امپیکٹ آ رہا ہے, ہر جگہ امپیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ ہینا ربانی کھر صاحبہ جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.